جماعت پنجم مضمون اردو ڈالفن۔ سبق نمبر 12 ڈالفن، جس کی مصنفہ ہے ڈاکٹر قمر شریف۔ ان کی پیدائش 2 اکتوبر سن 1947 عیسوی میں ہوئی۔ ڈاکٹر قمر شریف اورنگ آباد کے ایک مشہور تعلیمی ادارے سے وابستہ رہی ہیں۔ انہوں نے سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ سائنس اور تعلیم و تدریس سے متعلق ان کے کئی مضامین آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہو چکے ہیں۔ ڈالفن سمندر کے مچھلی نما بڑے جانوروں میں سے ایک ہے۔ اس سبق میں ڈالفن کی بناوٹ اور اس کی عادتوں سے متعلق معلومات دی گئی ہے۔ ساتھ ہی انسانوں کے ساتھ اس کی دوستی اور ہمدردی کے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ عام طور پر ہر جانور یہ کوشش کرتا ہے کہ انسانوں سے بچ کر رہے۔ مچھلی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انسان کی بو پاتے ہی گہرے پانی میں چلی جاتی ہے، لیکن مچھلی ہی کی طرح ایک سمندری جانور ایسا بھی ہے جو انسانوں سے نہیں ڈرتا اور نہ دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہے ڈالفن۔ ڈالفن دودھ پلانے والا ایک سمندری جانور ہے۔ اس کی لمبائی 6 سے 12 فٹ تک ہوتی ہے اور وزن 150 تا 650 کلو گرام ہوتا ہے۔ اس کی پیٹھ مٹیالی سبز اور سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، جبکہ پیٹ کا رنگ سفید یا ہلکا گلابی ہوتا ہے۔ یہ 30 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیرتی ہے۔ کبھی اس کی رفتار 40 تا 60 میل فی گھنٹہ بھی ہو جاتی ہے۔ ڈالفن کے جسم پر بال نہیں ہوتے، اس کی جلد چکنی ہوتی ہے۔ جبڑے بڑے اور سامنے چونچ کی طرح 3 انچ لمبی تھوتنی ہوتی ہے۔ ڈالفن اپنے سر کے ایک سوراخ سے سانس لیتی ہے۔ اس کی آنکھیں سر کے دونوں جانب پائی جاتی ہیں۔ ڈالفن کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ آنکھوں کے پیچھے بیرونی کان کے شگاف پائے جاتے ہیں۔ ڈالفن کے دانت غذا کو چبا نہیں سکتے۔ یہ اس کو اپنا دفاع کرنے اور شکار پکڑنے میں مدد دیتے ہیں اور پانی میں آواز کی لہروں کو اس کے اندرونی کان تک پہنچاتے ہیں۔ اس طرح ڈالفن کسی چیز کا صحیح مقام معلوم کر لیتی ہے۔ اس کی چھونے کی حس بہت تیز ہے، لیکن سونگھنے کی قوت بہت کم ہوتی ہے۔ اس کی غذا مچھلیاں، جھینگے اور دوسرے آبی جاندار ہیں۔ ڈالفن ایک بہت ذہین جانور ہے۔ اس کا دماغ انسان کے دماغ سے بڑا ہوتا ہے۔ ڈالفن گروہ میں رہنا پسند کرتی ہے۔ ان کا ایک گروہ 2 تا 40 ڈالفنوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ان کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ڈالفن اپنے بچوں اور گروہ سے سیٹی کے ذریعے ربط رکھتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر ڈالفن کی سیٹی گروہ کی دوسری ڈالفن سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ کئی قسم کی آوازیں نکال سکتی ہے، انسان کی طرح ہنس سکتی ہے، سیٹی بجا سکتی ہے، شکار کا پیچھا کرتے ہوئے گراتی ہے، شکار پر قابو پانے پر خوشی سے میاؤں کی آواز نکالتی ہے، نیز دشمن کو ڈرانے کے لیے اونچی آواز میں چلاتی ہے۔ ڈالفن کئی بار ایسی آوازیں بھی نکالتی ہے جیسے کوئی آدمی زور زور سے بول رہا ہو۔ آدمی جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو کسی کو نہ پا کر حیران رہ جاتا ہے۔ ڈالفن اور انسان کی دوستی کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ قدیم کہانیوں اور تصویروں میں جو اشارے ملتے ہیں ان سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے 2500 سال پہلے بھی ڈالفن انسانوں سے دوستی کرنے کی آرزو مند رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی شارک مچھلی کے گھیرے میں آ گیا۔ شارک اس کے ٹکڑے کرنے ہی والی تھی کہ وہاں کچھ ڈالفنیں پہنچ گئی۔ ان میں سے ایک نے اس آدمی کو شارک کے چنگل سے چھڑا کر اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور تیزی سے کنارے پر پہنچا دیا۔ آدمی جیسے ہی اس کی پیٹھ سے اترا، ڈالفن سمندر میں غائب ہو گئی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، فلوریڈا، امریکہ کے سمندری کنارے سے ایک خاتون کو سمندر کی زبردست لہریں بہا کر لے گئیں۔
کچھ لمحوں تک اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی گلگلی سی چیز اسے کنارے کی طرف ڈھکیل رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس خاتون نے اپنے آپ کو کنارے پر پایا۔ بعد میں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک چمکدار شے اسے تیزی سے سمندر میں غائب ہوتی ہوئی نظر آئی۔ ایک آدمی نے جو اس سارے واقعے کو دیکھ رہا تھا بتایا کہ وہ ڈالفن تھی۔ ڈالفن نے کئی جہازوں کو چٹانوں سے ٹکرانے سے بچایا اور انہیں صحیح راہ دکھائی۔ ڈالفن کے گروہ مچھلیاں پکڑنے میں ماہی گیروں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ان کے گروہ مچھلیوں کو گھیر کر ماہی گیروں کے قریب لے آتے ہیں اور پھر یہ اپنے سر اور دم کی حرکت سے ماہی گیروں کو جال کھولنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ تقریباً 50 برس قبل نیوزی لینڈ کے ایک جزیرے پر بسے ہوئے گاؤں میں ایک ڈالفن سمندر کے کنارے آئی اور پانی میں کھیلنے لگی۔ بچوں نے اس کے کرتبوں کو پسند کیا اور ڈالفن سے ان کی دوستی ہو گئی۔ وہ بچوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر سمندر کی سیر کراتی۔ وہ ان بچوں کے ساتھ کھیلتی۔ اسے رنگ برنگی گیند سے کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ جب کوئی گیند اس کے پاس پھینکی جاتی تو وہ اسے اپنی تھوتنی یا دم سے ہوا میں اچھالنے کی کوشش کرتی۔ ڈالفن کو غصہ بہت کم آتا ہے۔ کھیلنا، کودنا اور چھیڑ چھاڑ کرنا اسے اچھا لگتا ہے۔ ڈالفن سمندر کے متعلق تحقیق کرنے والوں کی بھی مدد کرتی ہے۔ چنانچہ 1960 میں جب امریکی سائنسدانوں نے سمندر کی تحقیق شروع کی تو ایک ڈالفن نے ان کی کافی مدد کی۔ سائنسدانوں نے گہرے پانی میں ایک تجربہ گاہ بنائی تھی۔ جب کبھی سائنسداں راستہ بھول جاتے، ڈالفن انہیں تجربہ گاہ تک پہنچاتی۔ کبھی کبھار وہ سائنسی آلات بھی تجربہ گاہ تک لے جاتی تھی۔ غرض ڈالفن قدرت کی ایسی مخلوق ہے جسے ملنساری اور انسان دوستی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب پسند کرتے ہیں۔